رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبده من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يومه. فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب غوثي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله، تذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ووسيجي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء أو ماء بيده اليمنى إلى السماء. قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. بر محمد وآل محمد صلوات. جابر بن عبداللہ انصاری رسول اعظم دا صحابی ہے، فقط رسول اعظم دا صحابی نہیں، مولا کائنات دا بھی صحابی ہے۔
فقط امیر المومنین دا صحابی نہیں، حسنین شریفین دا صحابی ہے۔ ایڈا خوش نصیب ہے جابر، فقط حسنین دا صحابی نہیں، امام زین العابدین دا بھی صحابی ہے۔ پنجویں تاجدار ولایت امام محمد باقر دی زیارتی نصیب تھئیس۔ اسا جدہ بھی اپنی کسی محفل مجلس گھر دے وچ تبرکن ذکر کراؤں تو اسا ذکر حدیث کے ساتھ ہی تلاوت کریں دے ہیں۔ یہ محبت دا ثبوت ہے کہ اسا صحابہ دے نال اتنی محبت کریں دے ہیں جو ساری ہر محفل دا آغاز حدیث قصہ دے نال تھین دے، اور حدیث قصہ دا پہلا جملہ ہے بھی صحابی دا ذکر تو عن جابر بن عبداللہ الانصاری۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرمائندین، ایک دیہاڑے میں اپنے گھر دے اندر موجود ہم کہ میرا طیب و طاہر بابا ساڑے گھر رہی تشریف گھن ہے۔ آگے سلام کیتا، السلام علیکہ زہرا بچڑا بابے دا سلام ہوئی، بی بی ادی میں بھی جواب دیتا۔ میرے پاک بابے ارشاد فرمایا، زہرا بچڑا میں اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس پیا کریں دا، کوئی چادر چاہ کے دے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا۔ بی بی ادی میں چادر بابے دے حوالے کی تھی، میرا پاک بابا چادر پا کے آرام کرن لگے، میں بابے دے چہرے دی تلاوت کرنی شروع کی تھی۔ بی بی ادی میں لٹھا میرے بابے دا چہرہ ایویں روشن تھی گیا جی میں 14ویں رات دا چند چمک دے۔ اجا میں اس حسین مناظر تو محظوظ پہ تھیندی ہم جو ساڑے گھر دے وچ امام حسن مجتبہ تشریف گھن ہے۔ آگے سلام کیتا، سلام کرن دے بعد عرض کی تھی، اماں میں اپنے گھر دے اندر اپنے پاک نانے دی خوشبو محسوس پیا کریں دا، کیا ساڑا طیب و طاہر نانا ساڑے گھر رہی تشریف گھن ہے؟ بی بی ادی میں جواب دیتا، ہاں تیرا پاک نانا اس چادر دے ہیٹھ آرام فرما رہے ہیں، بس حسن مجتبہ انہیں ٹھرے جنتے نبیان دے سلطان تشریف فرماہن۔ آگے سلام کیتا، اجازت طلب کیتی، امام حسن مجتبہ بھی اس چادر دے ہیٹھ آرام کرن لگے۔ بی بی ادی اجن زیادہ دیر نہیں گزری کہ میرا بیٹا امام حسین تشریف گھن ہے۔ آگے سلام کیتا، سلام کرن دے بعد وہ جملہ دہرایا، اماں میں اپنے گھر دے وچ اپنے پاک نانے دی خوشبو محسوس پیا کریں دا، کیا ساڑا طیب و طاہر نانا ساڑے گھر تشریف گھن ہے؟ بی بی ادی میں جواب دیتا، ہاں تیرا بھرا حسن اور میرا پاک بابا اس چادر دے ہیٹھ آرام فرما رہے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بس امام حسین بھی انہیں ٹرے جنتے نبیان دا سلطان تشریف فرماہن۔ آکے سلام کیتا، سلام کرن دے بعد اجازت طلب کیتی، نبیان دے سلطان نے اجازت عطا فرمائی، امام حسن امام حسین اس چادر دے ہیٹھ آرام کرن لگے۔ بی بی ادی اجا زیادہ دیر نہیں گزری، امیر المومنین میرا وارث علی ابن ابی طالب تشریف گھن ہے۔ آکے سلام کیتا، بی بی ادی میں جواب دیتا، مولا بھی ارشاد فرمایا، زہرا میں اپنے گھر دے اندر اپنے بھرا محمد مصطفیٰ دی خوشبو محسوس پیا کریں دا، کیا ساڑے گھر دے اندر نبیان دے سلطان تشریف گھن ہیں؟ بی بی ادی میں جواب دیتا، ہاں یا علی تھوڑے دوئے پتر تے میرا پاک بابا اس چادر دے ہیٹھ آرام فرما رہے ہیں۔ بس مولا کائنات بھی انہیں ڈرے جنتے نبیان دے سلطان تشریف فرماہن۔ آکے سلام کیتا، اجازت طلب کیتی، ہے یا رسول اللہ میں کوئی اجازت ہے تھوڑی اس طیب و طاہر محفل وچ میں آ ونجاں؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہاں یا علی تو کو بھی اجازت ہے۔ بی بی ادی جدہ میں ڈٹھا نا کائنات دیاں عظیم ہستیاں ایک چادر دے ہیٹھ جمع تھی گئے، میں بھی انہیں ڈری جنتے نبیان دے سلطان تشریف فرماہا۔ آکے سلام کیتا، بابا میں کوئی اجازت ہے تھوڑے رلے اس چادر دے ہیٹھا ونیا؟ نبیان دے سلطان اجازت عطا کیتی۔ بی بی ادی جدہ نبیان دے سلطان اجازت عطا کیتی، میں بھی اس چادر دے ہیٹھ ون کے بیٹھی۔ جدہ سب 5 تن پاک ایک چادر دے ہیٹھ جمع تھے، نبیان دے سلطان نے
چادر دے دوئے پلوں اپنے کھبے ہاتھ پکڑے سجا ہاتھ آسمان والے پاسے بلند کیتا آسمان والے پاسے بلند کر کے اہل بیت دا تعارف فرمایا نبیان دے سلطان نے فرمائے دے بیٹن اللہم انا ہاؤلاء اہل بیتی میرا اللہ یا میری اہل بیتے وخاتتی میرے خاسن وحامتی میرے حامین ایمیں حامی نہیں لحمہم لحمی انہا دا گوشت میرا گوشت ہے دمہم دمی انہا دا خون میرا خون ہے ود حمایت دا اعلان فرمایا یعلمنی ما یعلمہم جائنہ کو ستایا انہا نو نہیں ستایا میں محمد نو ستایا یحزننی ما یحزنہم جائنہ کو روایا انہا نو نہیں روایا میں محمد نو روایا ود فرمائنو بیٹن انا حرب لمن حاربہم میں انہا نال جنگ کرے سا جرا انہا نال جنگ کرے سی وعدو لمن عداہم میں انہا نال دشمنی رکھ سا جرا انہا نال دشمنی رکھ سی وسلم لمن سالمہم میں انہا نال صلح کرے سا جرا انہا نال صلح کرے سی وقت بیٹھے وقت فرمیدن احبہم میڈا اللہ میں انہا نال محبت کرے سا جرا انہا نال محبت کرے سی میڈا کریم اللہ اے میرے تو جدا نہیں انہم منی وانا منہم اے میرے وچوئن میں انہا وچوئن